الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے ہیں جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فیل سن و نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑی دلان دے اندر نور ایمان قائم دائم صاف رکھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تسی نیکی نہیں کما سکتے جدوں تک او چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر لیندے جیڑی چیز تواڈے دل نوں زیادہ سونی، زیادہ محبوب اور زیادہ مرغوب لگے. قربانی دے ایام نے
اس حوالے نال اے آیت کریمہ تلاوت کر کے میں ثواب حاصل کیتا، سن کے ثواب حاصل کیتا، جس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جیڑی چیز زیادہ قیمتی، زیادہ سونی، جاذب نظر اور تواڈی نظر دے اندر جس دی زیادہ وقت ہوئے وہ چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو تو پھر نیکیاں بھی زیادہ ملن گی۔ لوگاں قربانیاں کیتیاں ماضی سابقہ امتاں دے اندر، جانوراں دیاں قربانیاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیاں، اور آج بھی جانوراں دیاں قربانیاں سارے مسلمان کر دیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب تو انہاں نو مالا مال فرما دے۔ لیکن چند قربانیاں ایسیاں بھی ہوئیاں کہ جو وہ جئی قربانی خدا دی زمین تے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ انہاں اچھوں ایک قربانی حضرت یعقوب علیہ السلام دا امتحان اور آپ دی قربانی جدا ذکر قرآن دے اندر، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ دے صاحبزادے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے 12 صاحبزادے، جنہاں دے وچوں سب تو زیادہ چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جنہاں دی پیشانی دے اندر نور نبوت چمک دے، انہاں دے اندر جڑے جوہر اللہ تعالیٰ نے رکھے، جڑے کمالات عطا فرمائے، انہاں دی بنیاد تے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سب تو زیادہ محبت کر دیں اپنے سب تو چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال، اور جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نو محبت بھری نگاہاں دے نال دیکھ رہے ہیں، انہاں دی لمبی زندگی واسطے دعاواں کر رہے ہیں، اور نبی اللہ علیہ السلام دی عظمت نبی اللہ علیہ السلام جان دے، ولی دی عظمت ولی جان دے۔ جناب یوسف علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا آبت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جی حضور میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چند اور سورج مینوں سجدہ کر دے پے۔ نبی اللہ علیہ السلام دی خواب خدا دی وحی ہوندی اور حقیقت ہوندی، تو نبی علیہ السلام جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہے بچپن دی عمر، نبی اللہ علیہ السلام پیدائشی نبی ہوندے،
کئیاں دے کمالات نبوت دا ظہور بچپن دے اندر ہویا، کئیاں دے کمالات نبوت دا اظہار ماں دے پیٹ وچ ہویا، کئیاں دے اظہار نبوت دا معاملہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی حالت میں فرمایا۔ بچپن دی عمر عرض کر دیں ابا جی حضور 11 ستارے چند اور سورج میں نو سجدہ کر رہے، خواب بظاہر بڑا سونا خواب، اچھی چیز ہے کہ ستارے بھی جھکے ہوئے ہون، سورج بھی جھکیا ہوئے، چند بھی جھکیا ہوئے، پر چند سورج ستارے کسی عام انسان کے اگے نہیں جھک سکتے۔ نبی اللہ علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے خواب سنیا، آپ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام خواب جدو عرض کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی تھی اے پاک پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام تھوڑے صاحبزادگان بچوں یوسف سب تو پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے دی قربانی مانگے، اس بیٹے دے امتحان دے مرحلے بھی جو گزرنا ہوئے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے پیارے بیٹے یوسف خواب بڑا سونا ہے، پر اس دا ذکر بھائیاں اگے نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے نال ایک چال چلن دا پروگرام بنا رہے ہیں، تو بیٹا ایک خواب بھائیاں کے ذکر نہیں کرنا، وہ وقت آئے گا کہ 11 ستارے بھی جھکن گے، چند بھی جھکے گا، سورج بھی جھکے گا۔ آپ نے پہلے ذکر فرما دیتا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اے یوسف تیرے بھائی ایک چال چلن دا ارادہ کر رہے ہیں، سکیم بنا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے خبر دے دیتی اللہ دی طرفوں امتحان ہے، میں اے امتحان پاس کرنا ہے، لیکن میرے بیٹے یوسف دے بھائی یوسف نال ایک چال چلن دا ارادہ کر دے پین، چال بنا رہے ہیں، پروگرام سکیم بنا رہے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی۔ 2 دن گزرے، جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ ابا جی اساں سیر دا پروگرام بنایا ہے، تفریح دا پروگرام بنایا ہے، ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جی یوسف نو ساڑے نال بھیج دیو، کل اساں سیر دا پروگرام بنایا ہے، اسی دی حفاظت کرانگے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سیر کرنے وچ کوئی حرج نہیں، بشک تفریح تے جاؤ سیر کرو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اے گل میں نو پریشان کر رہی ہے، یوسف دا خیال رکھیا جے کدھرے یوسف نو بیڑیا نہ کھا جائے۔
یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں بھیجدا، کیونکہ رب امتحان دے مرحلے وچوں گزارنا چاہتا تو جناب یعقوب علیہ السلام اس امتحان واسطے تیار نے۔ امتحان لین والا رب ہوئے، قربانی منگن والا رب ہوئے، تو جناب یعقوب علیہ السلام دل میں سوچ دیں کہ وہ قربانی لینا چاہتا ہے تو اسی کیوں انکار کریے؟ آپ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دے سامنے انکار بھی کر سکتے سی کہ میں نہیں بھیجنا، یوں نہ ہو جائے یا نہ ہو جائے، نہیں، سارا کچھ پہلے ہی پتہ سی۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کدھرے بھیڑیا نہ کھا جائے، انکار نہیں فرمایا، جو ہونا سی پہلے خبر دے دیتی، لیکن امتحان رب دی طرف ہوئے کیونکہ رب آندے ہیں، رب دا فرمان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جیڑی چیز دل نو زیادہ سونی لگے، زیادہ قیمتی ہوئے، زیادہ محبوب و مرغوب ہوئے، وہ دی قربانی دیو، پھر نیکی کماؤ گے۔ لوکاں جانوراں دیاں قربانیاں دیتیاں، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے دی قربانی امتحان پیش کر رہے، امتحان وچ پاس ہونے دیاں تیاریاں کر رہے، پہلے خبر دے دی، آپ نے فرمایا لے جاؤ، لیکن ذرا خیال رکھیا جے یوسف نو بیڑیا نہ کھا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے پیغمبران دا معاملہ ہو رہے، تیرا میرا معاملہ ہو رہے، وہ پہلے جان دے ہوندے، اشارہ فرما دیتا، پتہ سی بھی امتحان بھی ہے، ادھے چو گزرنا پائے گا۔ لے کے گئے، فجاؤ اباہم عشاء یبکون، شام دا ٹائم ہو گیا، واپس آئے، روندے پٹدے واپس آئے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، روندے پٹدے جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ۔ آپ نے فرمایا پترو ہویا کہ یہ گل تے دسو، پر گل آپ نے پہلے ساری دس دیتی سی۔ فرمایا روندے کیوں؟ کہندے ابا جی حضور کنان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، حضور اسی دوڑ لان گئے، چادراں پرنے جتیاں سامان رکھیا ایک جگہ تے، یوسف علیہ السلام نو کول پایا، اس سامان دی حفاظت کرو، اسی دوڑ لان گئے، جدوں واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نو پیڑیا کھا چکے ہیں۔ فجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لا کے یعنی لال رنگ، جناب یوسف علیہ السلام دی قمیص تے رنگ لا کے لال رنگ لے آئے تو یوسف علیہ السلام نو خود بھی سڑ دیتا۔ وجہ کی ہے جیڑی شفقت یوسف سے وہ ساڑی نہیں، ساڑے تھے نہیں، اے نہیں پتا کہ جڑا مقام یوسف دے وہ ساڑا نہیں۔ نور نبوت جناب یوسف علیہ السلام دے چہرہ انور تے آیائیں چمکارے ماردہ پہ، سینے دے اندر علم نبوت، آندن کے جڑی شفقت یوسف سے وہ ساڑے تھے نہیں، انہوں غیب کر دی، پھر وہ محبت سانو ملے گی۔ حسد ہے نا، سب تو پہلے حسد اپنے اندر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام نو کوئیں دے اندر سٹیا، رب نے فرمایا جبریل سدرہ تو دوڑ لا، پانی دے اندر پہنچڑ تو پہلے اپنے نورانی پرانتے میرے یوسف نو اٹھا لے۔
جناب یوسف علیہ السلام خوہ دے کنارے تو خوہ دے وچ تشریف لے جا رہے ہیں تے جبریل علیہ السلام نے سدرہ تو دوڑ لائی، پانی تے عظیم نہیں پہنچے، جناب جبریل علیہ السلام نے پہلے نورانی پر بچھا دیتے پران تے اٹھا لیا۔ قافلے والے آئے، انہوں نے پانی دی ضرورت سی، انہوں نے بوکا وچ سٹیا تے ویکھیا جناب یوسف علیہ السلام پانی لین واسطے آئے، دیکھیا تے جدوں یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھیا، حسن نبوت دیکھیا، خدا دا قرآن انہو ھذا الا ملک کریم، اے کوئی بشر نہیں لگدا، اے تے کوئی نورانی فرشتہ لگدا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیا، انہوں نے انصاف دی نظر نال تے انہوں نے کیا ہے کہ اے ساڑھے جہاں بشر نہیں، اے تے کوئی فرشتہ لگ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی آگئے، انہوں نے کہا کیوں بھئی اس چھوڑ رکویں چو کیوں کٹے آئے؟ انہوں نے کہا بھی اسی دے پانی لین آئے سے، اساں کہا بھی ایک انسان دی مدد کر دیئے، انہوں بچا لئیے، انہوں بوکا سٹیا، حضرت یوسف علیہ السلام وچ بیٹھے، پانی آپ دے جسم تر بھی نہ کر سکیا، انہوں کٹیا یوسف علیہ السلام نے، بھائی آگے کہیں دیں کہ اے چھوڑ ساڑھا نوکر سی، ساڑھا غلام سی، اے نسیا ہویا ساڑھے کولوں آئے تے جی تساں لینا ہے تے پھر تسی یہ دی قیمت دے دے، خرید لو اس میں۔ اللہ اکبر، خدا دا قرآن گواہ ہے، کھوٹے سکے دے کے کم تو کم قیمت تے کھوٹے سکے دے کے یوسف علیہ السلام نے خرید لیا، نوکر دی حیثیت دے نال جا کے مصر دے بازار اس بیچاں گے، بڑی دولت لبے گی۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ ابا جی اسی سیر کرنے گئے، واپس آئے، یوسف نے پیڑیا کھا چکے سے، فجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، لال رنگ لگا کے جھوٹا خون تیار کر کے قمیص میں لگایا، آپ دے سامنے قمیص رکھ دے، نور نبوت، مومنانہ بصیرت، سرکار نے مومن دے بارے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈرو اور بچو، مومن وین دیتے اللہ دے نور نال وین دے۔ یہ تے پھر نبی اللہ علیہ السلام نے تے میرے نبی علیہ السلام دے ابا و اجداد وچوں نے انہیاں عظمتاں دے مالک نے۔ آپ نے قمیض اللہ دیکھیا، فرمایا تہاڈی طرح وہ بھیڑیا بڑی عقل مند سی، بڑی دانا سی، بڑا سیانا سی۔ لفظ سیانا بولیا تو مراد آپ ہی سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا سیانا بھیڑیا سی جڑا قمیض دے وچوں کڈ کے یوسف نو کھا گیا ہے۔ جے قمیض سمیت کھایا ہوندا تے قمیض نو دند لگے ہوندے بھیڑیے دے، قمیض پھٹی ہوئی ہوندی، نشان بھیڑیے دے دنداں دا کوئی نہیں، تے جھوٹا خون لا کے لے آئے ہو، نبی اللہ علیہ السلام نو کیویں دھوکا دے سکدے؟ لیکن آپ نے فرمایا فصبر جمیل، امتحان دی گھڑیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نالے، گھڑی امتحان دیئے اس واسطے فصبر جمیل۔ اللہ
فصبر جمیل. ہن اسی صبر کر کے دکھاواں. جس طرح کربلا وچ ظلم ہویا، ستم ہویا، آل رسول دی عظمت نہیں دیکھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھلانوں پامال کیتا گیا تے سارا منظر امام زین العابدین نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیا. انہاں بھی فرمایا فصبر جمیل. اس امتحان وچ سی کامیاب ہوواں گے تے صبر جمیل نال ہی کامیاب ہوواں. ان اللہ مع الصابرین. فرمایا فصبر جمیل. جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیتا، میں بھی صبر جمیل کر کے دکھاؤں. چل دیاں واری آئی جناب ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام. جناب اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے وچ ملے. بڑیاں دعاواں کیتیاں ہون گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، پر ایک دعا خاص سی. وہ دعا کر دے گئے رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم. رب ارشاد فرماندہ پھر جے وہ جا انہا منگیا سا وہ جا ہی عطا فرما دیتا. اس واسطے اے دعا نہ کرو کہ یا اللہ بیٹا دے دے، اے دعا کرو کہ یا اللہ نیک بیٹا دے دے، عاشق رسول بیٹا دے دے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. بڑے حوصلے والا بیٹا، حلم والا بیٹا، شانہ والا بیٹا تے عظمتہ والا بیٹا. وہ دی آلی چون پھر میرے نبی علیہ السلام ہوئے نا، آل ابراہیم. اللہ اکبر. بیٹا بڑی عظمتہ والا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی یرا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. رب فرماتا نا بھی سونی چیز دی قربانی دیو. رب نے قربانی مانگ لئی. بیٹا بڑا سونا ہے، نور نبوت، کمالات نبوت، علم نبوت تو فیض یافتہ نبی ابن نبی، شانہ والا بیٹا. جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دیں بیٹا رب نے قربانی مانگ لئی. فانظر ماذا تری. بیٹا اسماعیل تیرا کی پروگرام، تیرا کی ارادہ. بیٹے نے بھی کمال کر دی. ہاتھ بان کے عرض کی تھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یا ابت افعل ما تؤمر. اے والد گرامی اگر رب دا حکم ہے تو پھر چلیے. افعل ما تؤمر، پھر دیر نہ کریے، اٹھئے چلیے. باپ ایڈے کمالاں والا ہوئے، انہی شانہ والا ہوئے، تو پھر اولاد بھی یقیناً اس گود کے اندر پلن والی اولاد، اس گود کے اندر کھیڈن والی اولاد، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے چھوٹے جے بچے اسماعیل کو آداب فرزندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، فیضان حضور محدث ابدالوی، فیضان حضور محدث ابدالوی. جمع کر لیں گے. ہاں جی انہوں پھر
بیٹے نے گردن حاضر کر دی. ایسا نظارہ چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوئے گا. حکم دین والا رب باپ بیٹے دی قربانی پیش کرتا. بیٹے نے بھی اپنی گردن پیش کر دی. ماں نو پتہ چلیا کہ رب نے قربانی منگی تے ماں بھی آندی ہے سپرد خدا. پھر دیر نہ کرو. یہ سارا کنبہ کرما والا ہے. سارا کنبہ چنیا ہویا. ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم. ایویں نہیں فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام نو مخلوقات وچوں چن کے اشرف المخلوقات بنایا. نوح علیہ السلام نو انہاں دے وچوں چن لیا تے انہاں دے وچوں پھر آل ابراہیم نو چن لیا. رب انتخاب دا سبب انتخاب دی وجہ پہلے بیان فرما دیا. یہ قربانیاں دینے والا خاندان ہے. لوگ جانور دیا قربانیاں پیش کر دیں. انہاں اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کیتے. جڑیاں قربانیاں دا آغاز اسماعیل علیہ السلام تو ہویا انہاں قربانیاں دی تکمیل کربلا دے میدان دے اندر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی یا علی رضی اللہ. یا علی رضی اللہ. یا غوث اعظم رضی اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جان دی قربانی منگی آپ نے نارے نمرود دے اندر. آپ نے پروانہ کی تھی جان دی پروانہ کی تھی. نامر نمرود ہے. آپ نالے مسکرا رہے ہیں تو نالے منجینیک کے اندر بٹھایا جا رہے ہیں. مال دی قربانی منگی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مال کیویں قربان کر دیتا او دے نام تھے. خاندان کتنی عظمتاں والا ہے. عظمتاں میں نہیں مل دیاں. کوئی جوہر ہوتا ہے جدی وجہ تو عظمتاں مل دیاں. باپ دی بھی قربانی باپ بھی قربانی دے رہے ہیں. بیٹا بھی قربانی پیش کر رہے ہیں. ماں بھی اپنے بیٹے دی قربانی پہ. یہ سارا کنبہ قربانیاں دین والا کنبہ. تو جے شیطان آ گیا وسوسہ پان واسطے. بابا جی کدھر چلے ہو؟ فرمایا بیٹے دی قربانی دین چلا. بابا جی بڑھاپے دی عمر تانوں بیٹا ملے ہے تے ایڈا سونا بیٹا تے اینو قتل کرو. فرمایا دفع ہو جا. رب دا حکم ہے. بیٹا میرا ہے. بیٹا بھی تیار ہے. تینوں کی تکلیف ہے. ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان. رب نے پہلے ازل دے دن فرما دیتا کہ جڑے میرے ہون گے ابلیس انہاں تے تیرا وس نہیں چلے گا. ویکھیا ایتھے بھی ناکام ہویا. وس نہیں چلیا. ابراہیم دا ایمان اتنا مضبوط ہے. خدا نال محبت اتنی مضبوط ہے کہ بیٹے دی محبت ہوتے تھے غالب نہیں آ سکے. پھر آیا بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو کہنے دا کاکا پتہ ہی ابا کدھر لے کے چل رہے ہیں؟ فرمایا کروں صلاح کر کے چلے ہیں. سارے ٹبر نے صلاح کی تھی. رب نے قربانی منگی. باپ اپنے بیٹے دی قربانی دے رہے تھے. بیٹا اپنی جان پیش کر رہے ہیں کہ جے رب دا حکم ہے تو پھر دیر نہ کریے. کہندا کاکا چھوری چلے گی پیڑ ہوئے گی خون نکل جائے گا. فرمایا تینوں کی تکلیف؟ یہ معاملہ ساڈا تے ساڈے رب دے. آپ نے بھی پتھر اٹھایا. اللہ دی کبریائی دا کلمہ بلند کر کے لا حول پڑھ کے تے شیطان نو کنکر ماریا. یہ ادا رب نو بڑی پسند آئی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر اٹھایا. اللہ دی کبریائی دا کلمہ بلند کر کے لا حول پڑھ کے شیطان نو ماریا. تے کہندا ابراہیم تے بھی میرا وس نہیں چلیا. اسماعیل تے بھی میرا وس نہیں چلیا. ہونے دی
ماں کل جائیے بی بی حاجرہ کو بی بی پتہ ہی تیرا خامد تیرے پتر نو کدے لے کے جا رہے ہے؟ فرمایا ہاں پتہ ہے، کروں صلاح کر کے گئے سارے ایکو پروگرام دیتے کوئی جنڈے تھے اسی خوش رب دی رضا تھے تینوں کی تکلیف اندر بی بی سوچ لے بچہ کٹا خوبصورت ہے ماریا جائے گا، آپ نے کیا انجھے نہیں جانتا کنکر پھڑیا اللہ دی کبریائی دا کلمہ بلند کر کے لاحول پڑھ کے ماریا فرمایا جا دفع ہو جا میں تینوں پہچان لیا تو وہی انسان دا ازلی ابدی دشمن دفع ہو جا جدوں اسی اپنے رب نو راضی کرنا چاہنے ہیں تینوں کی تکلیف اے ادا رب نو اتنی پسند آئی اتھے 3 کنکر وجے اللہ نے سانو حکم دیتا تسی 7 جا کے مارو بار بار اس سنت نو دہراؤ اس ادا نو دہراؤ تو اگر کوئی آکھے کسی کو کچھ نہ کہو کسی کو کچھ نہ کہو یہ نبیان دا کرانا ہے قرآن تے اندر کسی کو کچھ کہو امر بالمعروف بھی کرو نہیں انل منکر بھی کرو اچھے نو اچھا بھی کہو تو برے نو برا بھی کہو اسلام تے ایک ہے کسی کو برا نہ کہو کسی کو کچھ نہ کہو بھی یہ تسی قانون بنا لو بھی شیطان کو بھی برا نہ کہو اسی تے اللہ رسول دے جنڈے تے چل لیں گے جنہوں اللہ رسول نے صحیح کیا اسی صحیح کہہ رہے ہیں جنہوں اللہ رسول نے غلط کیا اسی غلط کہہ رہے ہیں تو شیطان دا دل تے دکھیا ہوئے گا کسی کو برا نہ کہو اے برے نو برا کہنا ایمان ہے سچے نو سچا کہنا ایمان ہے غلط نو غلط کہنا ایمان ہے کسی کو برا نہ کہو بھی اگر کسی کو برا نہ کہو تو پاکستان جیل نہ کیوں بنی ہے مجرم نہ مجرم کہنا پہے گا جنہیں شراب پیتی ہے انہیں سزا دینی پہے گی جنہیں نشہ کیتا ہے جنہیں کچھ جرم کیتا ہے سزا دا حق ہے تو برے نو برا کیوں نہ کہیے چور نو برا نہ کہیے معاشرے دا رزلٹ کی نکلے گا قاتل شرابی نو برا نہ کہیے معاشرے دا امن تباہ ہو جائے گا قانون اسے واسطے بنے شریعتاں اسے واسطے بنی ونڈ کر حق اور باطل دے درمیان امتیاز کرو اچھے برے دے درمیان امتیاز کرو تو پھر وہ نظارہ بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوئے گا نہ قیامت تک دیکھے گا کہ جدوں باپ نے لٹایا مینادہ میدان ہے ابا جی جان لگے رسی نال لے جائیے فرمایا پترا انہوں کی کر کہ میری لاش تڑپتی ہوئی دیکھو گے کدرے شفقت پدری جوش کے اندر نہ آ جائے خدا دے حکم وچ یہ شفقت پدری حائل نہ ہو جائے آپ نے فرمایا میں رب دا خلیل ہاں عام آدمی نے ابا جی نال لے لئیے چنگا ہوندہ ہے چھوری بھی لے لئیے رسی بھی باپ نے بیٹے نو لٹایا ہے چھری تیز کر رہے آسمان نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوئے گا کیوں شاءاللہ وچ دربار سجن دے ہو جاوے منظوری وہ قبول کر لے پھر بار بار چھری رگڑ دے چلتی کوئی نہیں یہ نہیں پتا کہ اگ نو پیدا کرنے والے خالق نے اگ نو حکم دیتا سی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے اگ تینو پیدا تے کیتا جلان واسطے پر یہ یاد رکھ جڑا تیرے کول آ رہا ہے وہ تے میرا خلیل ہے دوسریاں واسطے تو پیدا کیتی گئی ہیں پیاریاں واسطے نہیں یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم ابراہیم واسطے گلو گلزار بن او خدا حکم دے رہے ہیں
نہیں چھوڑیے تینوں پیدا کیتا ہے کٹن واسطے پر لینا ابراہیم علیہ السلام دا امتحان اس واسطے تینوں اے گردن کٹن دی اجازت نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام چھری بار بار تیز کر دیں پتھر دوتے مار دیں پتھر ریت دے سریاں دی طرح بکھر جاندہ ہے ٹوٹ جاندہ ہے لیکن پھلا نالوں نرم و نازک گردن نو کٹن واسطے تیار نہیں کیوں عشق دا امتحان ہو رہے ہیں ایمان دا امتحان ہو رہے ہیں محبت دا امتحان ہو رہے ہیں دنیا نو دسنا ہے کہ خلیل ایویں نہیں چونیا اس خاندان نو اگر میں چونے تو ایویں نہیں چونیا یہ قربانیاں دینا والا خاندان رب نے فرمایا جبریل 3 واراں ہو گئی ہیں چھری تیز کر دیں پتھر سے مار دیں پتھر ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے ہن جا جنتی چون دنبا لے جا تو جا کے پیش کر دے قد صدقت الرؤیا ابراہیم علیہ السلام تساں رب دے اس حکم نو پورا کر دکھایا ہے اس امتحان بھی تسی کامیاب ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام گلے تے چھری رکھ دینا آخری بار تیسری بار تو پچھو آواز ہوں دیئے قد صدقت الرؤیا ابراہیم تسا رب دے حکم دے اتے عمل کر کے دکھا دیتے تو آڈے بیٹے دی قربانی قبول ہونا جنتی چون دنبا آئے اے ذبح کر دیو تاکہ آن والیاں نو اسی سنت بنا کے دست دئیے بکرے ذبح کرو چھترے ذبح کرو گواں ذبح کرو کہ اپنے رب نو راضی کرو تو جو قربانی ہو جاندی ابراہیم علیہ السلام دی یعنی چھری چل جاندی سانوں بھی حکم ہونا سی کہ ہر سال ایک بیٹا ذبح کرو کسے باپ کے اندر اتنا جگرہ نہیں کہ عمل کر کے دکھا دیندہ لیکن اس نسل سے میرے نبی علیہ السلام سن اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اونا دے صدقے ساڑھے تے کرم فرمایا اوکھے امتحان اچھ نہیں پایا جانور ذبح کرو سارے خاندان کی قربانی قبول ہو جائے رب فرمان دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے کیونکہ تسی جدوں جیب جو پیسے کٹ دے ہو مسیح دی چولی اچ پان واسطے اللہ تعالیٰ دی نظر توڑے دل تے ہوندی چولی والے تے دیکھ رہے ہونگے بھی لال نوٹ کٹ دیں 10 آنڑا کٹ دیں یا 20 آنڑا کٹ دیں لیکن رب دی نگاہ قدرت توڑے دلانتے ہوئے کہ دل چکی ہے جو دل چوے رب او دے اتے پھل لاندہ ہے تو جدو ابراہیم علیہ السلام دا امتحان ہویا ہوئے گا جناب یوسف علیہ السلام دا امتحان ہویا ہوئے گا پھر وہ وقت بھی آیا مدتاں گزر گئیاں مدتاں بعد وہ وقت آیا 11 ستارے بھی جھکے یعنی یوسف علیہ السلام دے 11 بھائی بھی آئے آپ تخت بیٹھے اس دور دا قانون سی کہ بادشاہ دے سامنے آؤ تو پھر سجدہ تعظیمی کرو پہلی امتان دے اندر سجدہ تعظیمی جائز سی اس امت دے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں سارے بھائی بھی آکے جھکے سجدہ کی تھا جناب یوسف علیہ السلام دے والد گرامی سورج وہ بھی آکے جھکے قانون دے مطابق والدہ چند وہ بھی آکے جھکے خواب دی تعبیر پوری ہوئی 11 ستارے چند اور سورج جھک کے نبی اللہ علیہ السلام دا خواب خدا دی وہی ہے تو سرکار نے تو فرمایا مومن دا خواب نے آپ نبوت دا 46واں حصہ ہے یہ بھی پورا ہوتا ہے تو جنہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے انہوں قربانیاں دیتی ہیں امتحانہ وچوں گزرے لیکن سانو اوکھے امتحان اس نہیں پایا اللہ نے سرکار دے صدقے ساڑھے امتحان سوکھے کر دیتے اس واسطے دین دے اتے استقامت دی ضرورت دین دے اتے قدم جتنا مضبوط ہوئے گا رب رنگ بھی اتنا زیادہ لگائے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
اور سنت ابراہیم علیہ السلام نو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس فہرست دے اندر ساڈا نام بھی شامل کر لے جیڑی اللہ تعالیٰ دے خاص بندیاں دی فہرست ہوندی ہے جنہ سنت ابراہیم علیہ السلام نو زندہ کیتی اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد